السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے آپ سب کی دعا کی وجہ سے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج سنڈے ہے، سنڈے کے دن تو کہیں پر بھی گھومنے کا دل کرتا ہے، تو ہم آج جائیں گے حیدرآباد ایراگڈا گھومنے کے لیے، جو ہمارے گھر کے تھوڑی دور پر ہے، جیسا کہ 15 یا 20 منٹ کے اندر گاڑی پر جا سکتے ہیں۔ تو ہم آج جائیں گے ایراگڈا گھومنے کے لیے اور تھوڑا بہت سامان لینے کے لیے، اور میرا فون کا بیک کور لینے کے لیے، اور تھوڑی سی گروسری کرنے کے لیے ڈی مارٹ بھی جائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم آج کا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کا ہمارا ویڈیو بہت خاص ہے اور بہت اچھا بھی لگے گا۔ اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور بہت سے لو پرائز میں سامان ملتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دکان میں لیں گے تو 200 کی چیز، اور یہاں پر ایراگڈا میں ملے گا 100 روپے میں یا پھر 80 روپیز میں۔ تو الگ الگ ریٹ رہتے ہیں، پر اگر آپ کو لینا ہے تو لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر سیکنڈ ہینڈ چیزاں بھی بہت سارے ملتے ہیں، اور گھر کے جو بڑے سامان ہوتے ہیں جیسا کہ گرائنڈر، بہت سارے ایسے سامان جو الیکٹرک سامان جو ہوتے ہیں وہ بھی ملتا ہے، اور نیو سامان بھی بہت سارے ملتے ہیں، اور بہت اچھے سامان ملتے ہیں یوز کرنے کے۔ سیکنڈ ہینڈ فون، سیکنڈ ہینڈ بہت ساری چیزیں ملتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کے طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا پہلا فیصلہ ریاکار عالم و عابد، ریاکار مجاہد و شہید اور ریاکار سخی کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو اتنی پیاری حدیث ہے، پوری سنیے گا۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر خداوندی تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھی۔ وہ اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، میں نے آخری عمل یہ کیا ہے کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اور اس طرح میں نے سب سے عزیز اور قیمتی چیز اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد میں حصہ اسی لیے اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہو، سو تیرے یہ مقصد حاصل ہو چکا، اور دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو لیے۔ پھر اس کے لیے خداوندی حکم ہوگا، اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جسے علم دین حاصل کیا گیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی، اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا۔ اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائیں گے، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور ان کو کن مقصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ کہے گا، خداوند، میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اور آپ کی رضا کے لیے آپ کی کتاب پاک قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے یہ بات جھوٹ کہی، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لیے پڑھتا تھا کہ تجھ کو عالم و قاری اور عابد کہا جائے، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا، اور دنیا میں تیرے عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا خوب ہو لیا۔ پھر اس کے لیے بھی خدا تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہوگا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتلائیں گے کہ میں نے دنیا میں تجھے یہ نعمتیں دی تھی، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے کہ تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا،
خداوند جس جس راستے میں اور جن جن کاموں میں خرچہ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ جھوٹ کہا، در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو اور تیری فیاضی اور دادوشی کے چرچے ہو، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں تیری فیاضی اور دادوشی کے چرچے خوب ہو لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تشریح العظمت اللہ، کس قدر لرزہ دینے والی ہے یہ حدیث۔ اسی کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو وہ بہت روئے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔ اس حدیث میں جن 3 اعمال کا ذکر ہے، یعنی علم دین کی تحصیل و تعلیم، قرآن مجید میں مشغولیت اور راہ خدا میں جانی اور مالی قربانی، ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجے کے اعمال صالح میں سے ہیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہو تو پھر ان کا صلہ بلا شک اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہے۔ لیکن یہی اعمال جب دکھاوے اور شہرت کے لیے یا اسی قسم کے دوسرے دنیاوی مقصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے نزدیک یہ اس درجے کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گناہگاروں یعنی چوروں، ڈاکوؤں اور زناکاروں سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ انہی کے لیے کیا جائے گا اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اللہم احفظنا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ دنیا کے لیے دکھاوا کرنے والے صبح میں پہلے جہنم میں جائیں گے، یا پھر اعلیٰ درجے کے عالم ہو، عابد ہو، اگر دنیا کے لیے کام کریں گے، مجاہد ہو، شہید ہو، سخی ہو، چاہے دنیا کے لیے ذرا برابر بھی اگر دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان عابدوں کو، شہیدوں کو، سخی لوگوں کو جہنم میں چوروں ڈاکوؤں سے پہلے جہنم میں گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم دنیا کے دکھاوے کے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کریں گے۔ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے اور آگے دوسروں تک پہنچائیے۔ آمین ثم آمین۔
तो गाइस हमने पूरा एरागड्डा घूम लिया था और डी मार्ट जाकर थोड़ी सी ग्रोसरी थी, घर की जो काम के चीज़ थे वो सब ले लिए। इतना ज़्यादा पब्लिक थी, इतना ज़्यादा रश था कि हमें जाने में आने में इतना देर हो गई। हमें एक सामान लेने के लिए बहुत ज़्यादा हमें घूमना पड़ा, ढकेल के हमें दूसरे सामान लेने के लिए जाना पड़ा। तो चलिए हमारी तो ग्रोसरी हो गई। आप लोगों को कैसा लगा एरागड्डा, हैदराबाद एरागड्डा? अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।